کی محنت، تبلیغ کی محنت، محنت تبلیغ کی محنت طرف ہو جائے. یہ اللہ نے قرآن میں ان کا حلیہ اور ان کا معمول قرآن اللہ نے بیان کیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر و اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں، اور میں کیا بتاؤں آپ کو، اس زمانے کے جاہل قسم کے مسلمانوں نے ایک نام رکھا ہے کٹر دین. کہ جی یہ تو کٹر دین والے ہیں، یہ بیچارے یہ عام مسلمان ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے نہ ایمان کو تقسیم کیا ہے، نہ دین کو تقسیم کیا ہے، نہ دین میں اللہ نے درجے بنائے ہیں کہ یہ اللہ والوں کا دین ہے، آپ کا عام لوگوں کا دین ہے، یہ اولیاء اللہ کا دین ہے، یہ ایک عام تاجر کا دین ہے، یہ اللہ کے ولی کا ایمان ہے، یہ آپ کا ایمان ہے. اللہ نے کوئی تقسیم کہیں نہیں کی ہے. اللہ کی طرف سے ایمان لانے کا حکم سب کو ہے اور برابر ہے. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایمان صحابہ لانے کا حکم ہے. آمین کما آمن الناس، کہ سارے قیامت تک والے مسلمان صحابہ کی طرح ایمان لائیں. لیکن مجھے عرض کرنا ہے کہ لوگوں نے دین میں درجے بنائے اور یہ کہا کہ تم حالات کے اعتبار سے دیکھ لو، تمہارے ملک کا قانون کیا ہے، تمہارا ماحول کیسا ہے، تمہاری سوسائٹی کیا کہتی ہے، تم کس علاقے میں رہتے ہو، اس علاقے کے اعتبار سے دین اختیار کرو. اللہ کی قسم، ایک آدمی اگر امریکہ میں رہتا ہے، ایک آدمی یورپ میں رہتا ہے، ایک آدمی بیت اللہ کے سائے میں رہتا ہے، خدا کی قسم ان سب کے لیے ایک سطح کا دین ہے اور سب کے لیے ایک ہی دین ہے. سب کے لیے ایک دین، چاہے وہ بیت اللہ میں رہتا ہے، بیت رسول میں رہتا ہو، چاہے وہ یورپ امریکہ میں رہتا ہو، چاہے وہ میوات میں دلی میں رہتا ہو، سب کے لیے ایک دین ہے. ورنہ میں آپ سے بتا دیتا ہوں کہ یہ منافقین کا مزاج تھا کہ حالات اور ماحول کے اعتبار سے دین اختیار کرو. میں کس ماحول کا ہوں، میں کس سوسائٹی کا ہوں، اور میں کس شعبے کا آدمی ہوں. نہیں، آپ سب کچھ بعد میں ہے. سب سے پہلے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. بے اعتبار امتی ہونے کے آپ کا حلیہ، آپ کا شکل، آپ کا لباس، آپ کا کمانا، آپ کا کھانا، آپ کا بولنا، ہنسنا، آپ کی ساری ضروریات وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں گی اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ مزاج جو بنایا تھا یہ منافقین نے بنایا تھا. میں نے کہا دیکھو بھائی، گہرا دین تو یہ ہے اور عام دین یہ ہے، اور اللہ نے خدا کی قسم کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ نے دین میں درجے بنائے ہوں اور اللہ نے ایمان میں درجے بنائے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا. یہ میں نے اور آپ نے کھڑا ہے دین، اور میں نے اور آپ نے دین کو بدلا ہے. اس لیے ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ سارے اعمال کا مدار تقوی پر ہے. عمل کا مدار تقوی پر ہے. تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں. آپ چاہے کسی ملک میں ہو، کسی علاقے میں ہو، اگر آپ یہاں لباس الگ استعمال کرتے ہیں، یہاں الگ استعمال کرتے ہیں، تو آپ بہروپیہ ہیں، اور بہروپیہ منافق کو کہا جاتا ہے. ہم تیری بات کر رہے ہیں کہ تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کا. اس پر اللہ کا پہلا وعدہ یہ ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے گا، ہم اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے. چاہے وہ قانون کی تنگی ہو، چاہے وہ ماحول کی تنگی ہو، چاہے وہ آپ کے بازاری ماحول کی تنگی ہو، کچھ بھی ہو، جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو گناہ سے بچا کر نکالیں گے. ساتھ آسمان زمین آپس میں ملا دیے جائیں، اس درمیان کسی کو گناہ پر مبتلا کیا جائے، وہ بچ کر بھاگنا چاہے تو اللہ یہاں سے بھی نکلنے کا راستہ بنائیں گے. اللہ کا وعدہ ہے. تو وعدہ ہمیں یہ اتق اللہ ہے جل وعلا، کہ تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے نکلنے کے لیے راستہ بنائیں گے.
میں اور آپ اس غلط فہمی کے شکار ہوئے کہ بھئی حالات ایسے ہیں اور قانون یہ ہے، تو جب ہم اس گناہ سے بچ نہیں سکتے تو کوشش کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ میں آپ سے قسم کھا کر کہتا ہوں، جو آدمی گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا اللہ اس کو گناہ گاروں میں شامل کریں گے، چاہے وہ قانونی کی مجبوری ہو، چاہے وہ ماحول کی مجبوری ہو، چاہے والدین کی مجبوری ہو، چاہے دوست احباب کی مجبوری ہو، چاہے کوئی مجبوری ہو۔ گناہ سے بچنے کی کوشش کرنے والا اللہ کے یہاں مجرم نہیں ہے، جو کوشش نہیں کرے گا وہ اللہ کے یہاں مجرم ہے۔ سوال اس بات کا ہے کہ جب آپ کو گناہ مبتلا کیا گیا تو آپ نے کیا اس کے لیے کیا کوشش کی؟ کیا کوشش کیا؟ اگر آپ کوشش کرتے تو ہم آپ کے لیے آج بھی اس طرح دروازے کھولتے جس طرح ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دروازے کھولے ہیں۔ زلیخا نے عیسیٰ علیہ السلام کو گناہ کے کام پر آمادہ کیا، دروازے بند کیے اور گناہ کی طرف مائل کیا، اور مزید یہ کیا کہ اپنے بت کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ اسے کیا کر رہی ہے کہ میرا معبود ہے، لکڑی کا بنا ہوا بت جو نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ کوئی عذاب دینے والا ہے، نہ حساب دینے والا ہے، نہ آپ کو پوچھنے والا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ لکڑی کے بت کو اگر ایک مشرک اپنے تصور میں معبود سوچ لے تو اس کے سامنے گناہ کرتے ہوئے زلیخا مشرکہ شرما رہی ہے۔ آپ اسے نظر کر لیجئے، ایک مسلمان جو اپنے مالک کے حقیقت پر ایمان لایا ہے، اس کو تنہائی میں اس مالک سے کتنا ڈرنا چاہیے، اس کی کتنی شرم کرنی چاہیے۔ آپ سوچئے تو صحیح، ایک کافر عورت اپنے بت پہ کپڑا ڈال رہی ہے، مجھے کیا کر رہی ہے کہ میرا بت صحیح ہے، میں نے اس کو اپنا معبود بنایا ہے، مجھے پاپ کرتے ہوئے معبود کے سامنے شرم آتی ہے۔ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ جب یہ کسی گناہ کی کوشش کرتا ہے اسے خیال آتا ہے کہ میرا معبود دیکھ رہا ہے، اسے آتا ہے خیال، اس کو خیال آتا ہے میرا معبود دیکھ رہا ہے۔ اور وہ کافر عورت جو اللہ کا انکار کر رہی ہے اور بت کو اپنا معبود یقین کر رہی ہے، اسے اپنے بت کے سامنے گناہ کرتے شرم آ رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام اٹھ کر بھاگے۔ میں اور آپ سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی بھاگنے کا فائدہ، اللہ اس کے منتظر ہیں کہ میرا بندہ قدم اٹھائے۔ فرماتے تھے قدم اٹھانا بندے کا کام ہے، رکھوانا اللہ کا کام ہے۔ آپ قدم اٹھائیے، دروازہ بند ہے، دروازے سے باہر اللہ قدم رکھوائیں گے۔ قدم اٹھانا تیرا کام ہے، رکھوانا اللہ کا کام ہے، مگر تو قدم اگر نہیں اٹھاتا تو اللہ کے یہاں تو مجرم ہے اور تو گناہ چاہتا ہے، تو گناہ کرنا چاہتا ہے۔ دروازے کھلتے چلے گئے، یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ تمہارا وعدہ ہے کہ جو گناہ سے بچنا چاہے گا ہم اس کے بچنے کے راستے نکالیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ 3 آدمی جو غار میں پھنسے تھے اور غار میں اوپر سے چٹان سرکی تھی اور غار کا راستہ بند ہو گیا تھا، ان کے لیے سوائے موت کے کچھ نہیں تھا۔ ان میں ایک آدمی وہ بھی تھا جو اپنی چچا کی لڑکی سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اس کے ساتھ خلوت چاہتا تھا، اس کے ساتھ گندا کام کرنا چاہتا تھا، اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا برے ارادے سے اور 100 اشرفیاں سونے کی اس کو دینی طے کی۔ اس نے اس عمل کو یہ ٹانگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس کے لیے، یہاں صرف اس کو اللہ کا خیال آیا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اس لڑکی کو 100 اشرفیاں اس کو دی کہ یہ تو لے جا، میں کام نہیں کروں گا۔ اس نے کہا آپ کی شرط پوری نہیں ہوئی، آپ نے 100 اشرفیاں کیوں دے رہے ہیں؟ آپ نے شرط پوری کریں پھر دیں۔ اس نے کہا نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ 100 اشرفیاں تو لے جا۔
یہ 100 اشرفیہ تو لے جا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اس چٹان کے پیچھے جو موت کے منہ میں آ چکے تھے 3 آدمی، ان میں سے ایک نے اپنا عمل اللہ کو پیش کیا کہ اے اللہ، میں نے اس چچا کی لڑکی سے ایک زندگی میں نے اس سے ملنے کی کوشش کی، جب موقع لگا تو صرف تیرے خوف سے میں نے یہ کام نہیں کیا۔ ایسا چٹان کو ہٹا دو۔ آپ اندازہ کیجئے اس کے اس عمل کے پیش کرنے پر وہاں سے چٹان ہٹی اور یہ لوگ وہاں سے نکلے۔ میں تو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس نے تقوی کا عمل پیش کیا، اللہ نے راستہ نکال دیا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو اللہ سے ڈرے گا ہم اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ اگلا وعدہ ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہم اس کو رزق وہاں سے دیں گے جہاں اس کا خیال گمان نہیں پہنچے گا۔ اگر یہ اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپا لے اور سوال کے حرام سے اپنے آپ کو بچا لے تو ہمارا وعدہ ہے کہ جو اپنے حال کو مخلوق سے چھپائے گا اور سوال کو حرام سمجھے گا، ہم اس کے لیے ایسے روزے کا انتظام کریں گے جہاں اس کا خیال بھی نہیں جائے گا۔ ایک صحابی فاقے سے تنگ آ گئے، گھر سے نکلے اس پریشانی میں کہ اب بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ بیوی کو خیال آیا یہ کہیں باہر جا کر سوال نہ کر دیں۔ بیوی نے پڑوسنوں سے اور اپنے پڑوس کے اپنے پڑوسیوں سے اپنی حاجت کو چھپانے کے لیے 2 کام کیے۔ کوئی دانا گھر میں پیسنے کے لیے نہیں تھا، چکی چلائی کہ آواز پہنچے گی چکی کی تو یہ سمجھے گا پڑوسی کہ ان کے یہاں دانا پس رہا ہے، ان کے یہاں ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس ان کے انتظام ہے۔ اگر تنور میں آگ جلائی تاکہ یہ پڑوسی سمجھے کھانا پک رہا ہے، حالانکہ نہ گھر میں پکانے کے لیے کچھ ہے نہ پیسنے کے لیے کچھ ہے۔ میاں نے دیکھا میرے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، کیا بات، میرے گھر میں کچھ پکانے کو ہے۔ واپس آیا، آ کر دیکھتا کیا ہے کہ چکی میں سے آٹا نکل رہا ہے اور چکی گھوم رہی ہے اور پورا تنور بکری کی چاپوں سے بھرا ہوا ہے۔ سوچیے آپ، یہ ہے واقعات جو پیش آ چکے ہیں۔ میرے اور آپ کے دل میں ایک بیماری ہے یہ کہ میرے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں صحابی نہیں ہوں، وہ صحابی تھے۔ اللہ نے تو اس امت سے انبیاء کی طرح مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، انہوں نے مدد کے ضابطے چھوڑ کر اس گڑھے میں جا کر پڑے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کے قصے ہیں، یہ تو صحابہ سے ہم صحابی نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہو گیا ہمارے ساتھ کہاں ہوگا، یہ تو اس زمانے کی باتیں ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جو گمان کرے گا میں اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ انا عند ظن عبدی بھی، یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے اس طرح وعدہ ہے جس طرح صحابہ سے وعدہ تھا، جس طرح نبیوں سے وعدہ تھا۔ یہ تو اللہ سے خود بدگمان ہے نا، یہ تو خود یہ کہتا ہے کہ ہم صحابی نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ صحابہ کے ساتھ ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ ہم قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مدد نبیوں کی طرح کریں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ ہم قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مدد صحابہ کی طرح نہیں، نبیوں کی طرح کریں گے، اس سے بھی آگے۔ مگر ایک اندر مرض ہوا ہے اور ایک چور یہ دل میں بیٹھا ہوا ہے کہ جی جو صحابہ کے ساتھ بات کرتی مدرسہ، اور یہ کہنا چاہیے کہ یہ مایوسی اس لیے ہے کہ مسلمان نے وہ راستہ ہی چھوڑ دیا جس راستے میں یہ سارے وعدے تھے، وہ راستے چھوڑ دیا۔ اس کا کمانا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اس کے کاروبار سودی، اور یہ کہے کہ جی ہمارے وعدے کام پورے ہو سکتے ہیں، تم اس راستے پر آتے تو تمہیں اس راستے کے وعدے نظر آتے، تم اس راستے پہ ہوئی۔ تو میں نے مدد کی ہے، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے اور اس کو اسی کا رزق دیں گے جہاں اس کو گمان خیر نہیں پہنچے گا۔
چوہا اشرفیاں لا کر دے رہا ہے صحابی کو، نہ نماز پڑھتے ہوئے، نہ قرآن پڑھتے ہوئے، نہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، نہ حج کرتے ہوئے، نہ کوئی وظیفہ پڑھتے ہوئے، نہ کوئی دعا مانگتے ہوئے، وہ پیشاب کرتے ہوئے لا کر اشرفیاں دے رہا ہے کہ دنیا اللہ کے نزدیک اتنی گندی ہے اور اتنی حقیر ہے کہ تم عمل کرنے والے پیشاب کر رہے ہوگے، ہم تمہیں پیشاب کرتے ہوئے ایک چوہے کے ذریعے اشرفیاں پہنچائیں گے، جو چوہے تمہارے مال کو نقصان پہنچاتے ہیں اور تمہارے نوٹوں کو قتل دیتے ہیں اور تمہارے غلے کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچانے والی مخلوق کے ذریعے تمہارے لیے ہم مال مہیا کریں گے، تمہیں ہم مال بھیجیں گے۔ وہ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حالانکہ میں آپ سے دعوے سے کہہ سکتا ہوں اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ دوسروں کو اعمال پر آمادہ نہیں کرتا اور یہ روزانہ گشت کر کے اور روزانہ ملاقاتیں کر کے لوگوں کو معروفات پر آمادہ نہیں کرتا تو ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ ایمان کا کمال مجموعے کی اصلاح پر ہے، یہ لکھا ہے علماء نے۔ آپ دوسروں کو آمادہ کریں، اس سے آپ کے ایمان میں کمال پیدا ہو۔ تبلیغ میں گشت اس لیے ہے کہ آپ لوگوں کو آمادہ کریں اس غرض سے کہ میں اپنے ایمان میں کمال جاؤں۔ آپ غور کیجیے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرے بعد کوئی نہیں بھی ہو سکتے تو عمر نبی ہو سکتے تھے، ایسی تعداد ہے، لیکن لوگوں کی گلیوں میں اور راستوں میں اور بازاروں میں ہاتھ پکڑ پکڑ کر لوگوں سے کہتے تھے تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آ جاؤ، اگر اپن ایمان لے آئے۔ بتائیے دوسرے اس زمانے میں تو یہ کام ایک زائد چیز اور غیر ضروری یا مباح کے درجے میں رکھ دیا جاوے اس کو، اور وہاں عمر بن خطاب جیسا عشر مبشرہ میں سے ہیں، نبوت کی صلاحیت رکھتے ہیں، اگرچہ نبی نہیں ہو سکتا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، لیکن اس کے باوجود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گلیوں میں راستوں میں پکڑ رہے لوگوں کو، کہہ رہے آ جاؤ ہمارے ساتھ، تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آ کر اپنا سوچیے دوسرے۔ اور پھر یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ یہ تم سب کو بتا رہا ہوں میں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ملاقاتوں کے بعد یہ کہتے تھے کہ میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو۔ سید العلماء معاذ بن جبل ہے، وہ گشت کرتے تھے لوگوں پر اور ایمان کے لیے گشت کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ نماز، ایمان اور علم ہمیں صحابہ کا گشت ان تین کاموں کے لیے ملتا ہے، کیونکہ یہ تین بنیادی فریضے ہیں، علم اور ایمان اور نماز۔ نماز اسلام کا رکن ہے، علم وہ فریضہ ہے جس پر سارے اعمال کا مدار ہے، اس کے لیے صحابہ کرام اور نماز اسلام کا رکن ہے، اس کے لیے صحابہ کرام کا گشت ثابت ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ ایک سے ملاقات کرتے، تھوڑے کے لیے آؤ ایمان لے آویں۔ اس زمانے کا مسلمان تو یہ سمجھتا ہے کہ میں کافر کے مقابلے کا مومن، وقت اس زمانے میں سمجھتا ہے کہ مسلمان ہونا مومن ہونا ہے، اس لیے بے فکر ہے۔ اس زمانے میں صحابہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ایمان لانا اس کو نہیں کہتے کہ آدمی کفر سے اسلام میں آ جائے، میری ایمان لے آیا کہ نہیں، یہ تو اسلام لے آیا۔ میری بات ذرا توجہ تو دو میری بات کی طرف، اسلم و تسلم ہے غیروں کے لیے اور ایمان والے کے لیے ہے، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ اغیار کے لیے اسلام کی دعوت ہے، مومن کے لیے ایمان کی دعوت ہے۔ مجھے تو یہ بھی ہے، اور یہاں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہے کہ ہے ایمان تو چونکہ ہے مسلمان۔ علم اور ایمان دو ایسی چیزیں ہیں جو سیکھ کے بغیر حاصل نہیں، اس لیے تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ گشت ہماری ایسی ضرورت ہے اور ہماری ایسی یعنی ضرورت کا فریضہ ہے کہ ہر مسلمان کی اس کی ضرورت ہے، اور اس کے بڑھانے کا راستہ یہ
کہ لوگوں کو گشت کے ذریعے سے لوگوں کو مسجد میں آنے پر آمادہ کرو۔ دیکھو میرے دوستوں، میں عرض کر چکا ہوں، ہر چیز کے بننے کی جگہ متعین۔ آپ بیمار ہیں تو اسپتال میں آپ کو رکھا جائے گا، وقت پر دوا ملے گی، وقت پر غذا ملے گی، ڈاکٹر بار بار دیکھیں گے۔ بالکل اسی طرح جس طرح جسمانی صحت کے لیے اسپتال کا ماحول ضروری ہے علاج کے واسطے، ایسے ہی مسجد کا ماحول ضروری ہے۔ ہم ایمان کے بیماروں کے لیے، معاملات کے بیماروں کے لیے، اخلاق اور معاشرے کے بیماروں کے لیے، نماز میں سستی کی بیماری کے لیے، زکوٰۃ ادا کرنے میں سستی کی بیماری کے لیے، جتنی بیماری ہمارے اندر ہیں روحانی، ان سب کا علاج بھی مسجد کے علاوہ اللہ کی قسم کہیں نہیں ہے، کہیں علاج نہیں۔ اس طرح ایک بیماری کے لیے اسپتال کا ماحول لازم ہے، اس طرح ہم سب کے لیے مسجد کا ماحول صحت کے لیے لازم ہے۔ آپ دیکھیے، بیمار آتے تھے آپ کے پاس، اسلام کو قبول کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، دین کی محنت نہیں کریں گے، جہاد نہیں کریں گے، ان سارے فرائض سے انکار۔ جیسا مسلمان اس زمانے کا مسلمان ہے کہ وہ نماز کے بغیر بھی مسلمان، روزے کے بغیر بھی مسلمان، ایسا اسلام وقت ثقیف چاہتا تھا کہ ہمیں ایسا اسلام چاہتے ہیں ہم کہ فرائض تو ادا نہیں کریں گے، ہم مسلمان ہو جاتے ہیں کلمہ پڑھنے کی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا انہیں مسجد میں رکھو۔ ارے سنو تو صحیح، انکار کرنے والوں سنو تو صحیح، فرمایا مسجد میں رکھو، یہ نہیں فرمایا 5 منٹ تعلیم میں بیٹھ جایا کرو، تم تاجر ہو، تجارت کرو، آ جایا کرو نماز کے لیے، نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جن کو مسجد میں لانے، مسجد میں آنے سے اختلاف ہے، ان سے کہتا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ انہیں کہیں ٹھہرا دو اور یہ 5 وقت نماز کے لیے مسجد میں آیا کریں، نہیں ہے روایت۔ فرمایا ان کے لیے خیمہ لگاؤ مسجد میں اور یہ مسجد میں ہی رہیں۔ آپ نے فرمایا اعمال مسجد کے اندر وہ تاثیر ہے اور اعمال مسجد کے ماحول میں وہ اثر ہے کہ جس اثر سے ان کے دل نرم ہو جائیں گے اور یہ زکوٰۃ بھی دیں گے، جہاد بھی کریں گے، روزہ بھی رکھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، سارے کام کریں گے، یہ نہیں حالت ہے۔ سوچیے آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، ایک آدمی بگڑتا ہے، کہاں بگڑتا ہے؟ شراب کے اڈوں پر، تاش کے حلقوں پر۔ کیوں؟ جب ایک اجتماعی ماحول بگڑنے کے لیے ہے تو بننے کے لیے بھی کوئی اجتماعی ماحول ہونا چاہیے۔ اگر ایک آدمی منکر کے ماحول میں بگڑ رہا ہے تو اس کے مقابلے پر بھی تو اجتماعی ماحول ہونا چاہیے نا بننے کے لیے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے آنے والوں کو مسجد کے ماحول میں رکھا۔ چور سے چوری ہو گئی، مسجد کے سوزن سے باندھ دیا۔ سمامہ آئے، فرمایا مسجد میں باندھ دو، کیوں؟ کیا سزا کے لیے باندھا تھا؟ نہیں، نہ سزا کے لیے باندھا تھا، نہ مجبور کرنے کے لیے باندھا تھا۔ ہم یہاں رکھ کر دیکھنا چاہتے ہیں، ہم یہاں رکھ کر دیکھتے ہیں اور تمہیں دکھلاتے ہیں کہ اس ماحول میں رہنا دل کو کیسا بدلتا ہے اور دل کو کیسا پلٹتا ہے۔ آپ سمامہ بن اسال کو ایسے آ کر نرس دیکھتے تھے جیسا کوئی ڈاکٹر اسپتال میں روزانہ مریض کو دیکھتا ہے۔ نہیں بھائی ابھی آج اور رہنے نہیں کرتے کہ بھائی ایسے اسپتال میں میری بات۔ سمامہ بن اسال کو مسجد میں رکھا، وہ کہتے مجھے قتل کر دو مگر میں نماز نہیں پڑھوں، میں دین قبول نہیں کروں۔ فرمایا نہیں، ابھی رہنے دو مسجد۔ اگلے دن پھر آئے، پھر نبض دیکھی ڈاکٹر کی طرح، فرمایا نہیں آج ہو گئے۔ 3 دن جب پورے ہو گئے فرمایا بس کام ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، کھول دو اس کو کھول دو۔ کھولا، وہ نکلے، باغ میں گئے، جا کے غسل کیا، پاک صاف کپڑے پہنے، واپس آئے اور آ کر دین قبول کر لیا۔ اس دین کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ آپ غور تو کیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔
ماحول اور مسجد کا ماحول. ماحول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کسی زاویے میں اور کسی جو ہے کونے میں جا کے بیٹھ جاؤ. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہ تربیت ہدایت اور اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے کا اور دلوں کی ظلمتوں دلوں کے پورا کے ختم ہونے کا، جن دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہوں کفر کی، ایسی مہروں کو توڑنے کا اگر کوئی جگہ ہے تو سوچیے. تو فیض ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ کانوں میں روئی ٹھوسے ہوئے تھے کہ مجھے یہ بات سنی نہیں. خوف بھی تھا، ڈر بھی تھا. آپ کی بات کہتے میں نے اچھی طرح اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی تاکہ میرے کان میں بات نہ پڑے، اور کان بند کر کے میں مسجد میں داخل ہوا. جیسے ہی میں نے پیر رکھا مسجد میں، اندر سے میرے دل نے کہا تو فیض بات سننی چاہیے، تو پڑھا لکھا آدمی ہے، اچھے برے کلام سے واقف ہے، تو ان کی بات سننے سے کس نے روکا؟ یہ بات آپ سوچیے نا، مسجد سے باہر سے یاد ہے کہ مجھے بات سنی نہیں، اور مسجد میں قدم رکھتے ہی اندر سے دل کہہ رہا ہے ان کی بات سننی چاہیے. فرماتے میں نے کوئی روئی نکالی کان سے اور میں نے آپ کی بات سنی اور اسلام میں قبول کیا، اور میں نے کہا کہ میں اپنی قوم کو جا کر دعوت. میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں، میں تمہیں وہ مثالیں دے رہا ہوں کہ اللہ کی قسم، پھر اللہ کی قسم، کوئی گنجائش نہیں ہے. قرآن حدیث کو اگر آپ کھول کے پڑھو تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہنے کی کہ ہدایت کہیں سے بھی مل جائے گی. ہدایت سے ملنے کی جگہ صرف مسجد ہے، صرف مسجد. ہمارے گشت کا موضوع ہے یہ کہ لوگوں کو منکرات کے ماحول سے، کفر شرک کے ماحول سے، ظلمتوں کے گناہوں کے ماحول سے اور منکرات کے ماحول سے ایسے نکال کر لاؤ جیسے کہیں سیلاب آ جائے اور لوگوں کو پانی سے بچا کر خشکی میں لایا جا رہا ہو، یا کہیں آگ لگ جائے لوگوں کو بھڑکتی آگ میں سے بچا کر باہر نکالا جا رہا ہو. میں کہتا ہوں کہ اگر تمہیں ایک نماز چھوڑنے پر ایک خود جہنم میں جلنے کا یقین ہو جائے تو تمہارے گشت اس طرح ہوں جیسا کہیں آگ لگ جائے اور وہاں لوگوں کو بچا کر نکالا جا رہا ہو. اس کیفیت پر تمہارے گشت آ جائیں اگر تمہیں اس کا یقین ہو دل سے کہ ایک وقت کی نماز چھوڑنے والا ایک وقت جہنم میں جلے گا. تم تو گشت اس نیت سے، اس یقین سے کیا کرو کہ ہم لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے گشت کرتے ہیں. ابھی تو کیا بتاؤں میں، ابھی تو آپ لوگ اس کام کے ایک تنظیم کے نظر سے دیکھتے ہیں، ورنہ گشت مالیہ صاحب کا ملفوظ ہے. گشت ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. گشت کیا ہے؟ پڑھے ملفوظات مالیہ صاحب کے. گشت کیسا ہے؟ ریڑھ کی ہڈی کی طرح. کیا ریڑھ کی ہڈی؟ کیوں کہا ریڑھ کی ہڈی؟ آپ جانتے ہیں بڑے سے بڑا پہلوان اور بڑے سے بڑا طاقتور آدمی ہو، ریڑھ کی ہڈی کا ایک مہرا سرک جائے، ریڑھ کی ہڈی کی ایک مہرا سرک جا رہے، ایک جوڑ ہل جا رہے، بتائیے کیا حال ہوتا ہے. نہ پیشاب کر سکتا اٹھ کر، نہ پخانہ کر سکتا، بستر پر پڑا رہے گا. پیشاب پخانہ بستر پر کرتے ہیں وہ لوگ جن کی ریڑھ کی ہڈی میں فرق آ جاتا ہے. ان کا نہ پیر اٹھتا ہے، نہ ہاتھ اٹھتا ہے، نہ سر اٹھتا ہے، کچھ نہیں ہے، حرکت ہی نہیں کر سکتے. آپ جانتے ہیں جتنے اعضاء ہیں ان سب اعضاء کی حرکت صرف ریڑھ کی ہڈی کے صحیح ہونے پر موقوف ہے. میں سب صاحب کہہ رہا ہوں کہ جتنے دین کے شعبے ہیں ان سارے شعبوں کی حیات اور ان سارے شعبوں کی نقل و حرکت اور ان سارے شعبوں کی آبادی وہ اس گشت پر موقوف ہے کہ تم علم کے لیے تیار کرو گے، مدارس میں جائے گا، علماء کی خدمت میں جائے گا، تم گشت میں ترغیب دو گے، نماز کے لیے آئے گا. یہ جتنے بھی اسلام کے شعبے ہیں یہ سارے شعبے اس گشت سے آباد کرنے مقصود ہیں. کہیں کے لیے گشت کرتے ہیں؟ ہم مدارس کو طلبہ دینے کے لیے گشت کرتے ہیں. ہم علماء اور اہل حق کو امت کی تربیت کے لیے ان عوام کو گشت دین کی طرف متوجہ کرنے کے لیے گشت کرتے ہیں. ہم گشت ہمارے مسجد کے لیے کرتے ہیں جن ہمارے مسجد پر حضور اکرم نے صاف فرما دیا کہ ان سے زیادہ دلوں کو نرم کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. ہم نے ہمارے مسجد پر لوگوں کو جمع کرنے کے لیے گشت کرتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلا گشت صحابہ کا یہ کہ ایمان کے لیے گشت کرنے، ایمان والوں پر. صحابہ گشت ایمان والوں پر، پھر یہ گشت کر کے لوگوں کو مسجد میں لائیں.
یہاں اللہ کی بڑائی، اس کی وحدانیت، اللہ کی صفات، اللہ کا تعارف، ہر ایک کا تعارف اس کے گھر میں ہوتا ہے۔ آپ وزیر گھر میں جائیے، وزیر کا تاثر پیدا ہوگا۔ آپ فقیر کے گھر میں جائیے، فقیر کا تاثر پیدا ہوگا۔ کسی فقیر کے جھوپڑے میں جائیں گے، اس کے فقر کا تاثر دل میں پیدا ہوگا۔ کسی وزیر کوٹھی میں جاؤ گے، اس کی وزارت کا تاثر دل میں پیدا ہوگا۔ صدر سے، بادشاہ سے ملو گے، اس کا تاثر دل میں پیدا ہوگا۔ پھر مسجد میں آ کر اللہ کی بڑائی سننے سے اللہ کی بڑائی کا تاثر کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اور اس لیے نہیں پیدا ہوتا کہ ساری دنیا کے چھوٹوں کی بڑائی لوگ سنتے پھر رہے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی بڑائی کو سننے کا مزاج نہیں ہے۔ اس لیے دماغوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے، امریکہ بہت بڑا ہے، یورپ بہت بڑا ہے، اسرائیل بہت طاقتور ہے۔ یہ ساری باطل طاقتوں کی جو ہے تاثر دل میں بیٹھا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں اور ملکوں کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو یہ سارے نقشے آپ کی آمد پر ٹوٹ گئے۔ آپ کی آمد کو اس آگ کے بجھنے سے معلوم ہو گیا کہ جو آگ کبھی نہیں بجھی وہ آپ کی آمد پر بجھی۔ کیوں؟ بتایا گیا کہ دین حق آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک شکل کی طرف اشارہ کرتے تھے، ہر شکل آپ کے اشارے سے گرتی تھی۔ جتنی شکلوں سے بیت اللہ بھرا ہوا تھا، ہر شکل کی اشارہ کرتے تھے ہونی چاہیے۔ آج آپ کا ہی امتی ان شکلوں کو دوبارہ قائم کرنے کی کوشش میں ہے، ان کے تذکروں سے، اور اللہ کے تذکرے مسئلے میں ختم ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے غیر کی بڑائی کے تذکروں سے اللہ کے غیر کی بڑائی قائم کرنا چاہتے ہیں، اور جو جس کی بڑائی قائم کرے گا وہ اس کا پابند اور اس کا پابند ہو کر چلے گا، اس کو معبود بنا کر چلے گا۔ یہ پکی بات ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خود بھی مسجد میں آؤ، دوسروں کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لاؤ۔ ہمارے گھر کا مقصد ہی یہی ہے کہ آؤ اس بڑے کے گھر میں جس کی بڑائی دل میں اتر جائے، تب دنیا میں کوئی بڑا نظر نہیں آتا۔ یہ ہے اصل گشت کا موضوع، اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کی رسالت پر امت کو جمع کرنے کے لیے گشت کیا جاتا ہے۔ اس طرح میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، میں نے پہلی بات عرض کی ہے کہ ایمان بنے گا کیسے؟ یہ فرض تو ہے، میں پھر تم سے کہتا ہوں، قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، آپ نماز پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، تہجد پڑھیں، آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ سود نہ کھائیں، آپ غبن نہ کریں، آپ تجارت شریعت کے مطابق کریں، آپ سارے کام نیک کر لیں۔ علماء نے پھر بھی یہ لکھا ہے کہ جب تک دوسروں کو دعوت نہیں دے گا، ایمان میں کمال پیدا نہیں۔ سارے ہمارا خیر لیکن دوسروں کو معرفت پر آمادہ نہیں کرتا۔ ایمان کی تکمیل دوسروں کا اعمال پر آمادہ کرنے میں۔ اس طرح ہمیں روزانہ، دیکھو تو صحیح، تم دکان کے لیے وقت نکال رہے ہیں، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 15 گھنٹے بیٹھے دکان پر۔ فرماتے تھے اتنا ہی وقت اگر مسجد کو نہیں دے گا تو دکان کا یقین غالب آئے گا، عمل کا وقت مغلوب رہے گا، عمل کا یقین مغلوب رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے یہ تاجر نماز سے اس لیے ضائع کرے گا کہ اس نے دوسروں کو نماز پر آمادہ نہیں کیا، اس کا ایمان اس قابل نہیں رہا ہے کہ یہ اس کو دکان چھڑوا کر نماز کے لے آئے۔ اس کا ایمان اس قابل نہیں رہا کیونکہ اسے دکان سے پلنے کا یقین ہے، دکان سے پلنے کا یقین نماز کو ضائع کرا، دکان سے پلنے کا یقین نماز کو ضائع کرا، ملازمت سے پلنے کا یقین نماز کو ضائع کرائے گا کہ جی ادھر نماز آ گئی، ادھر دکان آ گئی، میں کیا کروں؟ کہ ہاں، اگر پلنے کا یقین نماز سے ہے تو دکان چھوڑے گا، اگر دکان سے پلنے کا یقین ہے تو نماز چھوڑے گا، اور جو نماز چھوڑ دے گا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ سنو کان کھول کر، آپ سمجھتے ثواب کا کام ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اسلام ہی نماز ہے، اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اسلام اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو بعض علماء کا نزدیک اسے قتل کر دیا جائے کہ یہ اسلام سے مرتد ہے۔ سنو تو صحیح، اسلام سے مرتد ہے اگر نماز نہیں پڑھتا، اگر نماز نہیں پڑھتا اسلام سے مرتد ہے۔ ائمہ کے نزدیک تو اسے قتل کر دیا جائے۔ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کو عمر قید کر دیا جائے، عمر قید۔ سوچے تو صحیح، نماز چھوڑنے والے کے لیے یہ تو چھوڑنے والے کے لیے ہے، اور اگر نماز کا انکار کر دے کہ نماز ہے نہیں وہ تو کافر ہے، پکی بات ہے۔
اگر آپ غور کریں تو مسلمان غیر مسلم میں صرف نماز کا حد فرق بتایا گیا. اگر نماز ہے تو یہ مسلمان ہے، اگر نماز نہیں تو یہ مسلمان ہے. اس نے میرے دوستوں عزیزوں اس نماز میں کمال پیدا کرنے کے لیے اگر دوسروں کو روزانہ ہر 5 وقت کی نماز کے لیے آمادہ کر رہے ہو تو میری بات توجہ سے، تم سارے بازار والے، تم سارے دفتر والے، تم سارے کھیتی باڑی کرنے والے، اگر 5 نمازوں میں دوسروں کو نماز پر آمادہ کر رہے ہو پھر تو یہ نماز تمہارے پاس باقی رہ سکتی. اور اگر تم نے دوسروں کو نماز پر آمادہ نہ کیا تو بتاؤ کیا ہوگا. دیکھو میری بات سنو، جب تم دوسروں کو نماز پر آمادہ نہیں کرو گے اور دوسروں کو نماز کے لیے تیار نہیں کرو گے تو بے نمازی تمہیں بے نمازی بنائے گا. میری بات یاد رکھنا، میں تو سمجھ کر کہہ رہا ہوں. بے نمازی تمہیں بے نمازی بنائے گا. میں اس کی مثال دیتا ہوں، بہت آسان مثال ہے، بات سمجھ میں آ جائے گی. تم دکان پر بیٹھے، اذان ہوئی مغرب، گاہک آ گیا، کسٹمر آ گیا. اگر آپ نے کسٹمر سے کہا کہ چلو جی نماز کے لیے، سامان بعد میں لینا، پھر تو ہو سکتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں. اور اگر آپ نے اس کو نماز کی دعوت نہیں دی کسٹمر کو تو یہ کسٹمر یہ کہے گا کہ مجھے ابھی ابھی آپ کی دکان سے 50,000 کا مال چاہیے. اب آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ 50,000 کے مال کو کیسے چھوڑوں نماز کے لیے. اب یہ کہے گا نماز جماعت پڑھنی سنتی تو کہ فرض تو ہے نہیں اور قضا ہو نہیں رہی ہے. یہاں تو نماز اول وقت ہوتی ہے اثر کی، ہاں 4:30 بجے وقت ہو رہا ہے، یہاں تو 5 نماز ہوتی ہے اور غروب تو کہیں 6 بجے کے بعد ہوگا، جا کے 5 بجے کے بعد پڑھ لیں گے بعد. یہ کہا حضرت فرماتے تھے کہ جماعت کی نماز صرف سنت نہیں ہے، جماعت کی نماز صبح سے لے کے شام تک 5 مرتبہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ میں مسلمان ہوں، مشرک بھی نہیں ہوں، منافق بھی نہیں. 5 مرتبہ اس بات کا اعلان کرو اپنے عمل سے کہ مسجد میں جا رہا ہوں، نہ میں مشرک ہوں نہ میں منافق. اس لیے کہ منافق اور مشرک یہ 2 نماز کے لیے نہیں آیا کرتے تھے، باقی مسلمان نماز کے لیے جمع ہو جاتے تھے. مسلمان غیر مسلم میں فرق کرنے کے لیے جماعت کی نماز ہے. میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی ہاں، آپ کو تو یہ سکھایا گیا ہے نا کہ سنت ہے، فرض نہیں ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. قرآن حکم دے رہا ہے، اگر احناف کے نزدیک واجب کے قریب ہے، جی ہاں بعض کے نزدیک فرض ہے، بعض کہتے ہیں فرض ہے. جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے. اگر نماز جماعت سے نہیں پڑھی نماز ضائع ہو گئی. میں بہت اچھی مثال آپ کو دے رہا ہوں اگر آپ نے سمجھ لو. کیسی اچھی مثال ہے؟ اگر آپ اپنی دکان پر بیٹھ کر 5 نمازوں کے لیے دوسروں کو تیار نہیں کر رہے تو آپ کی اپنی نماز بھی خطرے میں پڑے گی. گاہک آئے گا کہے گا آج صبح سے جب تک تو بونی ہوئی نہیں تھی میری، اس وقت یہ گاہک آیا ہے، ادھر اذان مغرب کی ہو گئی ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں 50,000 کا مال ابھی لینا چاہتا ہوں. جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ لائے گا آپ کو اس وقت تیری نماز پر یقین کا امتحان لینے کے لیے لائے ہیں، تو یہ رزق دینے کے لیے نہیں. یہ تو اس زمانے کے لوگوں کی جہالت ہے اور بے عقلی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ مجھے رزق دینے کے لیے گاہک کو لائے ہیں. اللہ کو تجھے رزق دینے کے لیے گاہک کی ضرورت نہیں ہے. اللہ گاہک کو رزق دینے کے لیے نہیں لائے، اللہ گاہک کو نماز کے وقت تیری نماز کے امتحان لینے کے لیے لائے ہیں کہ تو نماز کے لیے آتا ہے یا گاہک کو مال دینے میں نماز تو ضائع کرتا ہے. کیسی آسان بات ہے. تم سمجھتے ہو گاہک اللہ نے بھیجا ہے رزق دینے کے لیے، کیا ضرورت ہے اللہ کو کہ اللہ تجھے رزق دینے کے لیے گاہک کو لائے. اللہ چاہے چوہے کے ذریعے بھجوا دے. لیکن اس وقت جو گاہک آیا ہے اللہ تیری نماز کا امتحان لینے کے لیے گاہک کو لائے ہیں کہ جانچنا چاہتے ہیں کہ اس کا یقین دکان پر ہے یا نماز پر. تو میں نے اس لیے سمجھایا آپ کو کہ اگر آپ طے کر لو تم سارے جتنے پیچھے اور میری بات پہنچا دینا اپنے متعلقین کو اور اپنے علاقے والوں کو کہ 5 وقت نماز کے لیے جب جایا کرو ہماری بھی بات سب نوٹ کر لینا. میں 2.5 گھنٹے کے گشت اور 2.5 گھنٹے کی محنت
اور میرے سمجھ میں نہیں آتی چیز۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ داعی تو وہ ہوتا ہے جو صبح سے لے کر شام تک اس فکر میں ہے کہ میری نماز، میرے ساتھی کی نماز، میرے محلے میں رہنے والے کی نماز، ہر مسلمان کی نماز کا کیا ہوگا۔ یہ تھوڑی ہے کہ آپ 2.5 گھنٹے کا محنت کر لیں اور دکان میں بیٹھے ہیں آپ تاجر بن کر، وہاں تم تاجر بن کے بیٹھے ہو، ایسا گاہک آئے گا جس سے 4 مہینے وہاں صفر ہو جائیں گے اور تیرے 4 مہینے کوئی اثر باقی نہیں رہے گا۔ جب وہ گاہک یہ کہے گا کہ مجھے 1 لاکھ روپے کا سامان چاہیے، ابھی پیک کر، ابھی لے کے جاؤں گا ورنہ میں نہیں آؤں گا پلٹ کر، یہ پڑ جائے گا چکر میں کہ یار نماز پڑھوں یا گاہک کو دیکھوں۔ سیدھی بات ہے، 4 مہینے میں پڑے گی وہ کوئی 4 مہینے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک اس کی، جو یہ 4 مہینے لگانے کے بعد 1 لاکھ روپے کا مال کے چکر میں اس نے عصر کی نماز ضائع کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو عصر کی نماز کو ضائع کر دے اس کے پچھلے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، سارے اعمال برباد ہو گئے، ایک عصر کی نماز قضا کر دے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم دکان پر بیٹھے ہو، دکان پر آنے والوں کو دعوت دو، 5 وقت کی نماز کے لیے جاؤ مسجد کی طرف۔ اگر واقعی نماز کے ذریعے ایمان میں کمال چاہتے ہو اور نماز کو ایمان پہ لانا چاہتے ہو اور نماز کے فریضے پر ایمان لانا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ مسجد جاتے ہوئے سب کو دعوت دیکھتے ہوئے اور راستے میں راہگیروں کو، اور جو تمہیں مل جائے مسلمان دکان پر بیٹھا ہوا راستے میں چلتا ہوا، سب کو نماز کی دعوت دیتے ہوئے اگر تم جا رہے ہو، پھر تو تمہاری نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ ہے۔ اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اسے پڑھنی ہوگی پڑھ لے گا تو یہ تو کوئی نبی کا طریقہ ہے دعوت نہیں۔ ایک بات ہے کہ نماز کو اس طرح نماز کی دعوت پر آؤ۔ میں یہ کچھ کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک یہ کوئی نماز کی دعوت نہیں کہ آپ 2.5 گھنٹے محنت کر لی۔ میں کہتا ہوں ہر نماز کے وقت اس نماز کی دعوت ہے، عمل کے وقت دوسروں کا عمل یاد دلانا۔ جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے مسجد سے حی علی الصلاۃ 5 وقت کے لیے، اس طرح اس مؤذن کی حی علی الصلاۃ کہنے کی عملی محنت گشت ہے۔ مؤذن کا حی علی الصلاۃ کہنے کی عملی محنت گشت ہے۔ تم جا رہے ہیں نا مسجد، تو تم مسجد جا رہے ہو تو جو لوگ راستے میں ملے ان سے کہتے چلو آ جاؤ بھی نماز کے لیے، آ جاؤ بھی نماز کے لیے، میں تو پڑھ رہا ہوں، جسے پڑھنی ہوگی پڑھ لے گا۔ سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر نماز چھوڑنے والوں پر عذاب آیا تو نماز پڑھنے والے عذاب سے بچیں گے نہیں، میری بات یاد رکھنا، حدیث سے کہہ رہا ہوں۔ اگر نماز چھوڑنے والوں پر عذاب آیا اللہ کا تو نماز پڑھنے والے عذاب سے نہیں بچیں گے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں۔ آپ اس کو معمولی بات سمجھ رہے ہیں یا آپ مجھے خیالی بات سمجھ رہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ نماز چھوڑنے والوں کا عذاب آیا تو صرف وہ لوگ بچیں گے عذاب میں مبتلا ہونے سے جو دوسروں کو نماز پر آمادہ کر رہے ہوں، صرف وہ بچیں گے۔ وہ جو نماز پر آمادہ نہیں کرتے تھے دوسروں کو، اپنی پڑھتے تھے، انہیں دوسری نماز کی پرواہ نہیں تھی، حدیث نے صاف کہہ دیا ہے کہ عذاب سے یہ عابد اور عذاب سے یہ نماز پڑھنے والا اور یہ تہجد پڑھنے والا بھی عذاب سے بچے گا نہیں۔ کیوں؟ تم نے ان کو آمادہ کیوں نہیں کیا؟ تم نے ان کو تیار کیوں نہیں کیا؟ اگر تم انہیں نماز پر آمادہ کرتے تو آج تم عذاب سے بچ جاتے۔ بالکل قرآن کی آیت کا مفہوم بھی یہی ہے، بے شمار حدیثیں ہیں، آپ اگر آنکھ کھول کے پڑھنا چاہیں، مگر مصیبت اس زمانے کی ہے کہ نماز کے اشتہار چھاپ کر دیوار پہ چپکا دو کہ نماز قائم کرو۔ یہ کسی نبی کا طریقہ نہیں، کسی صحابی کا طریقہ نہیں، کسی خلیفہ راشدین میں کا طریقہ نہیں، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ سلف کا بھی طریقہ نہیں۔ یہ تو زمانے کا نئی بدعت چلی ہے کہ کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جا کر دعوت دینے کی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میری بات کا جواب دینا اور دل سے جواب دینا۔ ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، سب سے جتنے بیٹھے ہو، کوئی آدمی کنویں میں گر جائے، گڑھے میں گر جائے، کوئی آدمی کسی کنویں میں گر جائے، کسی گڑھے میں گر جائے، آپ پرچی لکھ کے ڈال دیں اس گڑھے میں کہ بھائی آپ باہر آ جائیے ورنہ آپ ہلاک ہو جائیں گے، ہم آپ کو ترغیب دے رہے ہیں، آپ باہر نکل آئیے، آپ مجھے بتا دیجیے اس پرچی سے اس کی جان بچ جائے گی؟
ارے کچھ آنا تو کرو. مدینہ مرکز بیجاپور میری بات توجہ چل رہی ہے. نہیں بچے گی جان اس کی. آپ پوری کتاب لکھ کے ڈال دو, پھر آپ باہر آ جاؤ. آپ اگر اندر رہ گئے آپ کا دم گھٹ جائے گا, آپ مر جائیں گے, کوئی فائدہ نہیں. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, امت منکرات میں اور امت گناہوں میں ایسے گڑھوں کے اندر پڑی ہوئی ہے کہ آپ کا لکھ کر بھیج دینا اور آپ کی نشر و اشاعت یہ کسی کام کی نہیں ہے. جب اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو کسی طرح سہارا دے کر گڑھے سے نکال لو تو جان بچ جائے. تو میری بات سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی تم لوگوں کو؟ کہیں بھی نہیں آتی. کرو گے وہی جو تمہارے من میں آ رہی. ابو دردا فرماتے رضی اللہ عنہ, گناہ کرنے والا گڑھے میں گرنے والے کی طرح ہے. اس کو سہارے کی ضرورت ہے. فرمایا علم تکون مستقری جی, کیا تم اس کو گھر سے نکالو گے نہیں؟ آپ اعلان کر دو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. میں تو کہتا ہوں یہ اعلان ایسا ہی ہے جیسے کوئی کنویں کے منڈے میں کھڑے ہو کر کے کنویں میں گرنے والے سے باہر آ جاؤ باہر آ جاؤ باہر آ جاؤ. وہ تو بیچارہ کیسے آ جائے باہر؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو کیا چاہیے؟ میں بہت اچھی مثال میں مولانا صاحب کے بیان سے نقل کر رہا ہوں. فرمانے لگے کہ آج کل کی تقریریں حضرت کا بیان ہے, میں آپ کو سنا رہا ہوں. فرمایا آج کل کی تقریریں سارے واعظین چیخ رہے ہیں مائک پر اور سارے اسٹیج مزین ہیں مقرر کی تقریروں سے. فرمانے لگے یہ ساری تقریریں, یہ ساری تحریریں اور یہ ساری باتوں کے پھیلانے کے ذرائع یہ سب ایسے ہیں جیسے ایک راستے پر بھینس کھڑی ہو گئی. راستے پر ایسے راستے میں راستہ روک, ادھر کی گاڑی میں ہارن دے رہی, ادھر گاڑی میں ہارن دے رہی, ٹرک کھڑے بڑے تیز ان کا ہارن, وہ چیخیں مار رہے, سب شور مچا رہے, بھینس کو کچھ پتا نہیں. جب بہت دیر ہو گئی اسی طرح بھینس ہٹ کے ندی بیچ میں سے, تو ایک گاڑی والے نے آگے بڑھ کر تھوڑا سا گاڑی کا کونا مار دیا اس کے پیر میں, تو اس نے مڑ کر دیکھا. میں اس کے بعد نقل کر رہا ہوں اسی طرح, امانت ہے یہ, بالکل اس کے بیان کا ٹکڑا نقل کر رہا ہوں. فرمایا جب یہ لا کر گاڑی مار دیتا ہے بھینس کی ٹانگ میں, تو بھینس مڑ کر دیکھتی ہے, کہتی ہے اچھا یہ سارا شور میرے لیے ہو رہا تھا. سارا شور بہت عام بات ہے, یہ طریقہ ہی نہیں تھا اس زمانے میں کہ تقریریں کرو تقریریں کرو, بلکہ امت کو جگانے کی ضرورت ہے. سوئے ہوئے آدمی کو آپ لاکھ بیان کر لو اس کے سامنے, وہ سویا ہوا ہے نا, اس کو تو ہلانے کی ضرورت ہے. فرمایا کہ ہمارا گشت ہے کہ ہمیں امت کو حرکت میں لانا اور امت کو غفلت سے نکالنا ہے. اس طرح میرے بزرگ دوستوں عزیزو, ہمیں سب سے پہلے نماز کی محنت کرنی. ہر مسلمان پر ترس کھاؤ کہ ہائے یہ نماز اگر چھوڑ دی اس نے, ایک حکم یہ جہنم میں جلے گا. اتنی بڑی مدت جہنم میں ایک نماز کے ضائع کرنے پر میں کس طرح اس کو آگ سے بچا دوں. کہیں آگ لگ رہی ہو, کس طرح لوگوں کو بچایا جاتا ہے, کس طرح وہاں ملٹری جو ہے وہ پولیس حلقہ لگا لیتی کہ جو آگے نہیں آنے دے گی لوگوں کو بچانے کے لیے. پھر ہم کیوں نہیں سوچتے کہ اتنے مسلمان نماز چھوڑ رہے ہیں, اتنے نقصان میں جا رہے ہیں. اگر اس بات کو ذہن میں رکھو گے تو کوئی تب تو کوئی نتیجہ نکلے گا کہ واہ بھائی اتنے فیصد ماشاء اللہ ہمارے گاؤں میں نمازی الحمدللہ 100% ہو گئے نمازی. اس طرح میرے دوستوں عزیزوں, یہ ایک پہلی کوشش ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اللہ کے راستے میں نکالے اس لیے جاتا ہے تاکہ نماز میں کمال پیدا ہو. دکان پر رہتے ہوئے, مقام پر رہتے ہوئے, تاجر ہوں, ملازم ہوں, مشغول ہوں, نماز جلدی پڑھتا ہوں. اللہ کے راستے میں نکل کر جب عمل کے ہی ماحول میں رہے گا مسلسل اور علماء کی نگرانی میں رہے گا, اللہ جزائے خیر دے علماء کو جو سال لگا رہے ہیں اور باہر کے سال لگا رہے ہیں اور یورپ کے سال لگا رہے ہیں, اور ہر سال 4 مہینے جو علماء لگاتے ہیں
میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ علماء ہر سال 4 مہینے لگانے کو اپنا معمول بنا لیں، تاکہ 4 مہینے جاہل قسم کے عوام الناس، جنہیں نہ کلمے کی خبر ہے، نماز کی، نہ زکات کی خبر ہے، نہ روزے کی، نہ مسائل کی خبر ہے، نہ فضائل کی، ایسے عوام علماء کے ساتھ رہ کر عملی دین سیکھیں۔ مولانا صاحب کے بیان کا ٹکڑا ہے کہ جو طریقہ ہماری تبلیغ میں تعلیم اور تعلم کا ہے، یہی طریقہ دور صحابہ میں تھا کہ علماء کے ساتھ رہ کر، اپنے مقام سے باہر نکل کر، علماء کی صحبت میں رہ کر، اپنے کاروبار، اپنے دھندے چھوڑ کر، تاکہ پورا وقت عمل کے سیکھنے میں اور پورا وقت علماء کی صحبت میں اور ایک ایک عمل کا عملی طور پر دیکھنے میں گزرے۔ یہ طریقہ تعلیم اور تعلم کا دور صحابہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو علماء کے ساتھ اور نئے آنے والوں کو پرانے صحابہ کے ساتھ تشکیل کر دیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ ان کو دین سکھلاؤ ساتھ رکھ کر۔ یہ میں تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے یہ، تاکہ پوری طرح دنیا سے منقطع ہو کر اسباب چھوڑ کر نکلے اللہ کے راستے میں، تاکہ پورا وقت دین کو سیکھنے میں اور عمل کے ماحول میں گزرے۔ خروج میں ہوگا، تہجد کا بھی عادی ہو جائے گا، اپنے مقام پر رہتے ہوئے رات کو جلدی سوتے نہیں، صبح کو دیر سے اٹھتے ہیں، تہجد چھوٹ جاتی ہے، دنیا کے لیے تھکتا ہے اور نماز چھوڑ دیتا ہے، رات کے قیام چھوڑ دیتا ہے کہ تھکا ہوا ہوں۔ ارے میرے عزیز، جب تم دنیا کے لیے تھک رہے ہو اور اللہ کا حق مار رہے ہو، رات کا قیام اور فجر کی نماز ضائع ہو رہی ہے، تو پھر اس سے مت سمجھیے آپ کہ اللہ میرے حلال کمانے سے راضی ہوں گے۔ اللہ تیرا دنیا کا طالب بننے سے ناراض ہے، اللہ تیرے دنیا کا طالب بننے سے ناراض ہے۔ آپ اس چکر میں مت رہیے گا کہ ہاں یہ حلال کمانا تو فرض ہے اور حلال کمانے کے بڑے فضائل ہیں، کہ نہیں، جو آدمی حلال کمانے میں عمل کو ضائع کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے حلال کمانے سے بھی ناراض ہیں۔ میں تو آپ کو یہاں تک بتا دیتا ہوں حدیث کا مفہوم، کہ جو آدمی مالدار بننے کے لیے اور مالداروں کے فہرست میں آنے کے لیے حلال بھی کما رہا ہو، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اس سے بھی اللہ ناراض ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ ناراض، سخت ناراض ہوں گے اس شخص سے قیامت کے دن جو حلال کماتا تھا لیکن مالدار بننے کے لیے کماتا تھا، اس سے سخت ناراض ہے۔ یہاں تو سود کما کر بھی اس چکر میں ہے کہ اللہ کو راضی کر لوں گا، حالانکہ سودی کاروبار کرنے والا اللہ کے نزدیک اتنا بڑا مجرم ہے، زنا کرنے والا، شراب پینے والا، چوری کرنے والا، کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا آدمی اللہ سے جنگ نہیں کر رہا ہے، لیکن سود کھانے والا آدمی اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر یہ سود سے باز نہیں آتے، انہوں نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی نماز پر مشق کرتی ہے، یہ نکلنے کی غرض ہے۔ اے اللہ، میں تیرے راستے میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ میری نماز میں کمال پیدا ہو، کیونکہ گھر پر رہتے ہوئے کاروبار کا تقاضا، بیوی بچوں کے تقاضے، دوستوں کے تقاضے، فلاں کام چھوڑ کر آج جلدی جانا ہے۔ آپ دیکھیں نماز میں بھی آدمی سوچتا رہتا ہے کہ کئی بار سلام پھیرے کم ہے، بعد نماز کے بعد کی تسبیحات بھی چھوڑ دیتا ہے، ایسے تقاضے ہوتے ہیں۔ جیبوں کے اندر یہ شیطان رکھا ہوا ہے موبائل، اس کی گھنٹی بجے گی اور یہ نماز کا سلام پھیرے گا، اور کا بڑا اہم فون آ گیا ہے، جماعت میں سے نکالا جاتا ہے تاکہ یہ شیطان کو لے کر نہ جائے اور اس سے کٹ کر اللہ کے ساتھ تنہا ہو کر لمبے لمبے نمازیں پڑھنے کی مشق ہو جاوے، لمبے سجدے، لمبے رکوع، لمبا قیام، رات کو تہجد کی عادت ہو جاوے۔ اللہ کے راستے میں اگر اس شیطان کو لے کر گیا ہے تو یہ اپنے مقام پر ہے، اس کا جسم اللہ کے راستے میں ہے، اس کی فکریں مقام والی ہیں، اس کی فکریں گھر والی ہیں، اس کی فکریں اس کی فکریں اس کی تجارت کی ہیں۔ یہ جماعت میں نکل کر بھی جماعت میں ہیں، بہت اہم بات ہے۔ ہم اس سے نکلے ہیں تاکہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں وقت ملے، تہجد وقت پر ملے گی۔ میں عرض کر چکا شروع میں کہ جیسے ہسپتال میں رہنے والے کو وقت پر دوا ملتی ہے، وقت پر غذا ملتی ہے، اس سے آہستہ آہستہ صحت ٹھیک ہو جاتی ہے، ایسے اللہ کے راستے میں نکل کر جب تلاوت، تہجد، تسبیحات صبح شام کی اپنے اپنے وقت پر ہوں گی، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار صبح کو اور شام کو پڑھے گا اطمینان سے وقت پر، تو وقت پر جب غذا ملے گی روح کو، یہ کہ یہ سارے روح کی غذائیں ہیں، تسبیح، تلاوت، تہجد، یہ سب روح کی غذائیں، تعلیم کے حلقے روح کی غذائیں۔ جس طرح آدمی صبح شام جسم کی غذا لیتا ہے، اب ناشتہ کر رہا، اب دوپہر کھانا کھا رہا، اب رات کو کھانا کھا رہا،
یہ صبح سے لے کے شام تک اگر یہ وقت پر غذا نہ ملے، جسم کمزور ہو جائے، تو اگر روح کو اس کی غذا نہ ملے، وقت پر تسبیحات نہ ملے، تلاوت نہ ملے، عبادت نہ ملے، تہجد نہ ملے، تعلیم کے حلقے نہ ملے، علماء کی صحبت اور علماء کی وجہ سے نہ ملے، تو روح بھی اسی طرح بیمار ہوتی ہے جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، جب یہ روح بیمار ہوتی ہے نا، تو یہ روح بیمار ہو کر ایسی پھڑکتی ہے انسان کے جسم کے اندر، جس طرح آپ کسی پنجرے کے اندر کسی پرندے کو بند کر دیں اور اس کو دانا نہ دیں وقت پر، تو یہ پرندہ پھڑک پھڑک کر جان دے دیتا ہے۔ یہی لوگ خودکشی کرتے ہیں جو روح کو غذا نہیں پہنچاتے، ان کی روح ان کے جسم کے پنجرے کے اندر تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں نا جی موڈ بڑھ رہا ہے اور جی گھبرا رہا ہے اور اذیت ہو رہی ہے اور آدمی پریشان ہے، ساری پریشانی اس کی ہے کہ روح کو اس کی غذا نہیں مل رہی۔ روح کو اس کی غذا، جیسے پرندہ ہے نا آپ کے جسم کے پنجرے میں، آپ پنجرے میں گھر میں پرندہ رکھ لیجئے، آپ اس کو دانا مت دیجئے، کھانا مت دیجئے، دیکھیے کیا حال ہوتا ہے اس کا، کیسے پڑکے گا وہ اندر۔ اب مصیبت یہ آ پڑی ہے کہ آ جائیں گے جی کوئی تعویذ دے دو، سحر کرا رکھو، کسی جادو کر رکھو، جاہل ہے، جھوٹا ہے، نماز پڑھتا نہیں، صبح شام کی تسبیحات پڑھتا نہیں، اور یہ کہ جی سحر کرا رکھا ہے، سحر، ارے سحر نہیں ہے،